إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا زبقار علماء کرام بزرگوں دوست، اس بات پہ امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ آخری پیغمبر آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، اور اس بات پر بھی اتفاق کہ قیامت تک کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے، اللہ کسی اور کو نبوت اب قیامت تک نہیں دے گا، اور اس بات پر بھی اجماع ہے کہ جو دعوی نبوت کرے گا اب قیامت تک وہ دجال اور کذاب ہوگا، اور اس کی خبر حدیث پاک میں موجود ہے۔ اور جڑا شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس سے دلیل مانگنا یا اس کے دلائل کا رد کرنا اس ارادے اور نیت سے کہ مسلمانوں پر حجت قائم ہو جائے، مسلمانوں کا عقیدہ محفوظ رہے، مسلمان اس فتنے سے محفوظ رہے، تو جائز۔ لیکن اگر کوئی اس ارادے سے جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل مانگے کہ ہو سکتا ہے یہ نبی نہ ہو نہ یار، اس سے دلیل مانگے، دلیل پوچھے، اس ارادے اور نیت سے دلیل مانگنا بھی کفر ہے، کیونکہ بات طے ہو چکی، اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی اور رسول نہیں آئے۔ قرآن پاک اندر بہت ساری آیات ایسیاں موجود ہیں جو محدثین کرام نے جن آیات کی روشنی اس مسئلے کی وضاحت امت کے سامنے رکھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی اور آخری رسول۔ قرآن پاک ایک آدھ آیت نہیں، نص قطعی ہے وہ خاتم النبیین، کوئی شک نہیں، لیکن اس تو علاوہ بھی قرآن پاک اندر بہت ساری آیات ایسیاں موجود ہیں جنہاں تو عقیدہ ختم نبوت صریحاً واضح ثابت ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے ایک نبوت کا معیار پیش کیتا ہے، قرآن اور حدیث تو پڑھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن و جمال نو پڑھی، جس دا ذکر میرے تو پہلے قائد محترم حافظ معتصم الہی ظہیر صاحب بھی فرما رہے ہیں، اور قائد پنجاب حضرت علامہ عبدالرشید حجازی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ پیغمبر خوبصورت، حسین اور جمیل ہوتے، کم از کم اس دا اپنی امت تو سب تو زیادہ خوبصورت ہونا ضروری ہے۔ کہاں یاد آئے مناظر سلام حافظ عبدالقادر روپڑی، اللہ انہوں دی قبر تے بے شمار رحمتہ نازل فرمائے۔ تسی ماشاءاللہ جاگ دے بیٹھے ہو سارے،
ان بتیاں تو پیچھے من تو کوئی نظر نہیں آ رہا بس تسی ہے وہ بھی یا نہیں من تو محسوس ہوتا ہے پہ دو چار کیسٹ آنے بیٹھے نے باقی تسی نظر نہیں آ رہے کیونکہ بتیاں دا روشنی جڑی ہے کہ حائل ہے تو من تو محسوس ہے ہوتا بس تسی کوئی نہیں ہے وہ نہ جنہ نہ رہا مارے انہوں تو میں پہلے ہی ویکھ رہا مسئلہ تو تہاڈا ہے بس تسی ہے وہ ماشاء ہاتھ کھڑے کرو ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے کوئی نہ ہو ہاں ذرا غور فرما سنو چند منٹس گزارشات پہ غور فرما حضرت مناظر اسلام حافظ عبد القادر روپ حضرت مولانا حافظ عبد القادر روپڑی جدو تہاڈی رحمت اللہ علیہ تہاڈے والوں آئی نا عوام والوں تو میں اگے کام شروع کرے گا میں کہڑا سویر تک میں بھی فارغ ہوں مناظر اسلام حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ ختم نبوت دے عقیدے تے جلسہ سی تمام مسالک دے علماء موجود سن حضرت روپڑی رحمت اللہ علیہ دا موضوع گفتگو سی معیار نبوت آپ نے جا کے تقریر شروع فرمائی اور سب تو پہلے جو نبوت دا معیار پیش کر لی پہلی دلیل پیش فرمائی فرمایا نبی وہ ہوندا ہے جڑا اپنی قوم تو اپنے علاقے چوں اپنی امت تو سب تو زیادہ خوبصورت ہو یہ بارے حدیث بھی ہے صحیح البخاری کی ایک حدیث ذرا غور فرمائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ایک شخص آیا ہے گھوڑے تے سوار سواری تو اترے مدینے طیبہ اندر محبوب مسجد نبوی نے سواری تو اتر کے چپ کر بیٹا تو چپ کر ماشاء سویرے سینٹ الیکشن تو سمجھ آ جانا پھر بولی جانا ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ دعا ساڑی قبول کر لے آمین کہو ماشاءاللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے سواری تو اترے مسجد نبی داخل ہوئے اور داخل ہو کے اندر جا پوچھ دے عربی ہے دیہاتی ہے پنڈ چو آیا دوروں آیا سفر کر کے آیا کہنے لگا ہے مدینے کے لوگوں وہ شخص جس نے نبی ہونے دا دعویٰ کیتا ہے تو آڑے جو وہ کون ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود نے صحابہ دا جواب سنیے فرمان لگے سوال کرنے والے اس پورے اجتماع نظر مار جڑا سب تو سونا ہے وہ نبی جڑا سب تو زیادہ خوبصورت ہے ساڈے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گویا نبی سب تو زیادہ خوبصورت ہوتا ہے سونا ہوتا ہے وہ امت حسن اس جیسا کوئی نہیں ہوتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے ساری مخلوق تو اجمل الخلق نے نہ ساری مخلوق تو زیادہ خوبصورت نے لیکن ہر نبی اپنی قوم تو زیادہ خوبصورت ہو روپڑی رحمت اللہ علیہ دلائل بیان کردے جدو آئے نا پورے خطابہ دے جوبن کہ نبی وہ ہوتا ہے جڑا سونا ہو پھر اپنی جیب مرزے دا فوٹو لے پھر توجہ ہے ماشاء جی تو شک ہوئے تو چناب نگر لگے جاؤ اتنا دا اسپتال ہے اسپتال دے گیٹ دے اندر داخل ہو تو سامنے فوٹو لٹکے ہوئے توجہ فوٹو دا تو نظر بھی آ جائے گا کئی لوگ نا اسپتال ہو جا کے سپیشل علاج کرانے اسی تک ایسا ہو تحقیق ہو دے حوالے نال کچھ چیزاں دے حوالے نال بعض لوگ جا کے اسپتال سپیشل رکھتے ہو ساڑا بندہ ہے وہ علاج کران بائی پاس کرانا اسپتال ٹور ربے جناب نگر واپس گیا میں نہیں سی پتا میں اتوں جا کے علاج کروایا اسی بیمار کرسی لے گئے میں سنا طبیعت ٹھیک ہے نہ ٹھیک ہے جانی ایک گل تو نہ کرنی ہے میں کہ دسو جن میں علاج جناب نگروں کروایا انہیں کافر والی تے گل کوئی میرے صحیح ہے کافر والی تے گل کوئی نہیں میں کہ جی میرے پتا ہوں تو کرایا میں پوچھن بھی کوئی نہ آنا تیرے مسلمان والی کوئی نہیں تو آنا انہیں کافر والی کوئی نہیں میں سمجھا تیرے مسلمان والی کوئی نہیں یاد رکھیے بندہ مر جانا منظور ہے مزیاں دے اسپتال تو علاج کرانا بارے جائز
نہیں مر جو کچھ نہیں ہوتا اگا کیڑا اگے بڑی آرامتا نے جس عقیدے پیچھے مر جاؤ نا باسا مرزیاں کو علاج نہیں کروانا اس ہسپتال جو علاج نہیں کروانا اس سے موت بہتر ہے بجائے اس کے کہ مرزئی سے تم علاج کرواؤ. لیکن کبھی ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے نا جتنے ایمان کا مسئلہ ہوگا نا جی عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ مناظر اسلام شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمت اللہ جس علاج جس ہسپتال زیر علاج سر مسلمانوں کا سی دسیا گیا پر ڈاکٹر تو مرزئی ہے جہاں تمہوں آ کے اتنے ہسپتال علاج کرے گا ڈاکٹر مرزئی لہذا تو چلا جانا چاہیے تو مرزے کے خلاف دعوت مبالغہ دیتی ہوئی ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہ بن جائے مرزئی کوئی ڈاکٹر حرکت نہ کرے کوئی زہر کا ٹیکہ نہ لگا دے تو انہوں شہید نہ کر دے فرمایا پہلے تو میں ٹر جانا ہوں نہیں جانا اور پیغمبر کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے مرزئی ڈاکٹر یہ تھے میں ٹیکہ بھی لگا دے نا ظاہر کا تاہم میری موت نہیں آ سکتی اس واسطے کہ مرزے کے جھوٹے ہونے شک ہوئی جب تک مرزا نہ مرے مینوں موت نہیں آ سکتی. اور پھر ایویں ہی ہوا میں بھی کدے کدے میرا بھی دل کرتا ہے کوئی مرزائی میرے نال بھی مبالغہ کرے تو ساڑی کوئی زندگی بات چاہے کوئی اگر میرے سے آج بھی میں دعوت مبالغہ پیش کرتا ہوں شیخ الاسلام ثناء اللہ مرسلی رحمت اللہ علیہ کا روحانی فرزند ہوں چنیوٹ میں بیٹھا ہوں اس اجلاس میں اس اجتماع میں اس گراؤنڈ میں گفتگو کر رہا ہوں جس گراؤنڈ میں 20 مارچ 1987 کو میں نے علامہ شہید کے سامنے بیٹھ کے تقریر سنی تھی. آج مجھے وہیں پر گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے یہ سعادت کی بات ہے. تو آئیے سنیے جو میں بات کہہ رہا ہوں آج بھی اگر کوئی مرزائی کہنا مجھ سے یہ تھا جناب یہ بات طے کر لے کہ اگر مرزا جھوٹا ہوا تو میری زندگی توجہ ہے ماشاءاللہ مرزے کے نبی ہونے پر جھوٹے ہونے پر قذاب ہونے پر دجال ہونے پر مجھ سے وہ مبالغہ کر لے. میں کہتا ہوں مرزا قذاب ہے دجال ہے وہ اپنے عقیدے کے مطابق جو اس کو کہتا ہے وہ کہہ لے کہنے کے بعد طے کر لے کہ جو 100 سال تک جیتا رہے گا وہ سچا ہوگا. میرا ایمان اور یقین اگر 1000 سال بھی کوئی مجھ سے طے کر لے مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک یہ جھوٹا نہ مرے. کیوں مجھے یقین ہے کہ میرے محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں آ سکتا. یہ طے ہمارا عقیدہ ایمان کا مسئلہ ہے. حضرت روپڑی رحمت اللہ نے تصویر کٹی مرزا قادیانی دی اور فرمان لگے اینج کر کے کہ یہ ہے مرزا تے تسی دسو اے سونا ہے یا میں سونا. بندے کہنے لگے روپڑی صاحب سونے تے تسی ہو. فرمایا جی سونے تے نبی تو ہوندا جڑا سونا ہوے دسو اونوں ہونا چاہیے سی یا مینوں ہونا چاہیے سی. یہ تو دجال ہے قذاب ہے بدصورت ہے. اور مرزائیاں دی خوبی ہے نہ نبی جتنا گالی دے وہ اتنے خوش ہوتے خالو کسی مرزائی کے سامنے پہلو مرزا قذاب ہے دجال ہے چپ کر کے بیٹھا رہے گا. بھلا ساڑھے محبوب کے خلاف کو جملہ کہہ کے ویکھے تے سے یہی ہوتا ہے نا سچے نبی کے ایمان اور غیرت ہوتی ہے نا دل میں. جھوٹے کی یہی ہے ان کے سامنے برا بھی کہہ لگتے ہیں بالکل ایویں نہیں ہوئے گا. سنیے قرآن پاک فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. تھوڑی توجہ ہے ماشاء میں بڑا روک روک کے تقریر کر رہا رسالہ میرے سامنے پہ کئی باری میرے کو چھایا گیا لیکن میں انہوں سنبھال کے رکھا. توجہ ہے ماشاءاللہ. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. اے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوندہ جڑا سب تو زیادہ خوبصورت ہوئے. مرزا سب تو بدصورت ہے سورے مرزائیوں تو بدصورت ہے سب تو بدصورت ہے شکل دی منحوس ہے. دیکھ لو جا ایسا انسان جڑا بدصورت ہوئے اپنی قوم اندر سب تو زیادہ بدصورت ہوئے. آج کل ایک مولوی دی شکل ہوں کون دی کون پتہ ہے مولوی کیڑا ہے تو سا میں بعد ہی پوچھ لیا جی میں نے 100 روپیہ دے کے نا بعد ہی باہر نکل ایسے تو نہیں رہنا سڑا. ما کان محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
نبی وہ ہوندا ہے جڑا سب تو زیادہ خوبصورت ہوئے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو زیادہ خوبصورت نے سجدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ایک آسمان دا سورج ایک میرا محمد مصطفیٰ سورج نے فرما آسمان دا سورج سویرے چڑھدا ہے شام نو غروب ہو جاندا ہے ایک میرا سورج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جویں دن نو چمکدے نے اس تو زیادہ رات نو چمک رہا نے پیغمبر علیہ السلام پیغمبر جڑا ہوندا ہے اپنی قوم تو سب تو زیادہ خوبصورت ہوندا ہے مرزائیت نو دعوت دیاں گا اسلام قبول کرن دی دعوت دیاں گا جے اسلام قبول نہیں کر سکدے غور کرو اپنے عقیدے تے اپنے نظریے تے کس نو تسا نبی منیا کنو اپنا تسا رہبر منیا ہے جڑا سب تو زیادہ بدصورت ہے نبی ہوندا ہے جڑا خوبصورت ہوے نبی ہوندا ہے جڑا حسین ہوے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک دی ہتھیلی اتے میں ہاتھ رکھیا انج محسوس ہوندا سی اتنا ریشم بھی کوئی نرم نہیں جتنا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ہتھیلی مبارک نرم سی پیغمبر وجود دے لحاظ کامل ہوندا ہے وجود دے لحاظ پیغمبر کامل ہوندا ہے پیغمبر دا ذہن عقل مبارک جڑا ہوندا ہے کامل ہوندا ہے پیغمبر دی اکھاں مبارک کامل ہوندیاں نے پیغمبر دے کان مبارک ناک مبارک ہونٹ مبارک زبان مبارک پیغمبر دے ہاتھ مبارک پیغمبر دے پیر مبارک پورا جسم مبارک ہوندا ہے پورا جسم اعلی ہوندا ہے پورا جسم اکمل ہوندا ہے کامل ہوندا ہے او دے اندر کوئی زہری نقص عیب نہیں ہوندا جسم دے اندر لہذا مرزے دا ایک اکھ دا ہونا تو جی اکھ دا خراب ہونا ہی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت فرما دیتی ہے لوگو ویکھ لو 1400 سال اندر مرزائیو جڑا تساں نبی دا انتخاب کیتا ہے او بھی کذاب تے ہے ہی ہے لیکن القانا بھی ہے یعنی جسم تے ویکھ لیندے حسن تے ویکھ لیندے وجود تے ویکھ لیندے اکھاں تے ویکھ لیندے بندہ قربانی خریدن تو پہلے بکرے دی اکھاں ویکھ لیندے بکرے دی اکھاں ہی بندہ ویکھ لیندا پیا یا او نبی بنان لگے سو پہلے کام تو اکھاں تے ویکھ لو اج دے اکھاں ٹھیک نہ ہون او تے قربانی لگدا ہی نہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک اے محبوب پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ رسول بنایا رسول ہوندا ہے جڑا سب تو زیادہ خوبصورت ہوے رسول ہوندا ہے جنوں کون بنایا رسول اچھی بولو کون بنائے جڑا اپنے آپ کو بنایا رسول نہیں ہوندا جڑا اپنے آپ کو بنائے وہ نبی نہیں ہوندا نبی ہوندا ہے جنوں اللہ بنائے یا ایھا النبی انا ارسلناک اے محبوب اساں کو بنایا قرآن کا دوسرا مقام فرمایا انا اعطیناک الکوثر اے محبوب اساں ساتھی کوثر تنو اساں بنایا ہے تیسرا مقام علم نشرح لک صدرک ووسعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک اے محبوب جی تواڈے ذکر نو اساں بلند کیتا چوتھا مقام فرمایا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلى وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی محبوب اسی دیاں گے اتنا تسی راضی ہو جاؤ گے رسول ہوندا ہے جنوں شان اللہ عطا کرنا ہے رسول ہوندا ہے جدے بعثت اللہ تعالی فرماندا ہے رسول ہوندا ہے جنوں شان مقام سے وعد اللہ عطا کرنا ہے پنجواں مقام فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم رسول ہوندا ہے جڑا ہر قسم دے نقص تو پاک ہوندا ہے رسول ہوندا ہے جڑا نقص تو پاک ہوندا ہے رسول نو بڑا بنان والا کون اونچی بولیے رسول و رسالت دے ہونے والا کون فرمائے مقام شان اللہ عطا فرماندا ہے رسول سونا ہوندا ہے خوبصورت ہوندا ہے رسول ہوندا ہے جنوں بنان والا اللہ ہوے رسول ہوندا ہے جڑا نقص تو عیب تو گناہ تو پاک ہوے جڑا گناہ کرے اور رسول بولو گناہ جڑا کرے اور رسول نہیں ہوندا جدی بات غلط نکلیا رسول نہیں ہوندا جدی بات جھوٹی نکلیا رسول نہیں ہوندا انہیں کیا سی کہ میرا نکاح ہوئے گا ایک عورت نال ایک عورت دے اوتے دل آ گیا کس دا قذاب دا ایسا نبی ہے جدا عورت تے دل آ گیا بندہ کوئی بندہ شریف ڈھونڈ کے بنا لیندا ہے بنانا ہی جو ہے
محمدی بیگم عورت گزری ہے، محمدی بیگم اس تے دل آ گیا مرزا قادیانی دا، مرزا کہنے لگا ادھر میرا نکاح ہوئے گا، نکاح دل اندر خواہش پالدا رہا حتیٰ کہ مر گیا ملعون نکاح ہویا۔ محمدی بیگم اگا نکاح کر گئی، کتے یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ مناظرہ سلسلہ سرگوتا دے فروقہ بستی دے اندر روپڑی رحمت اللہ علیہ کئی دن مناظرہ فرماندے رہے، تمام مسالک امت مسلمہ والوں مناظر دیئے سے حضرت روپڑی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ باقی سارے دوسرے طرف مرزائی سے مسلمان جتنے سن بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب نے متفقہ حضرت روپڑی رحمت اللہ مناظر دا انتخاب کیتا، دوسرے کئی دن مناظرہ ہوتا رہا، کئی مربی آندے رہے مناظرہ کرتے رہے، روپڑی رحمت اللہ علیہ میدان کے اندر کھڑے رہے، اور جب گئے حضرت روپڑی رحمت اللہ مناظر لی فروقہ بستی میں ایک بھی مسجد اور ایک اہل حدیث نہیں تھا، اور آج اسی بستی میں 5 مساجد اہل حدیث کی ہے۔ حضرت روپڑی رحمت اللہ علیہ کی قربانی، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ حضرت روپڑی رحمت اللہ علیہ مناظرے کے لیے تشریف لے گئے، مناظرے اندر بات چل نکلی، فرمایا آن لگے مرزا تھوڑا جھوٹ بولتا سی، وہ آندا سی نکاح ہوئے گا میرا محمدی بیگم نال، وہ تو نکاح ہونا ثابت نہیں ہوتا، جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا ہے۔ مرزا مربی اٹھ کے کہنے لگا ایتھے نہیں ہویا اتھے ہو جائے گا، یہ دنیا چ نہیں ہویا تو کوئی ضروری تو نہیں پیشین گوئی اتھے پوری ہو جائے، قیامت نو پوری ہو جائے گی۔ روپڑی صاحب فرمان لگے تیری ایک گل بھی قبول ہے، لیکن محمدی بیگم نے مرزے نو نبی منیا نہیں، جڑا مرزے نبی نہ منے بقول مرزا وہ مسلمان نہیں، جڑا مسلمان نہیں بقول مرزا ہو جائے گا جہنم اندر، تے محمدی بیگم نے انہوں نبی منیا نہیں، ہو جائے گی جہنم اندر، توڑا مرزا جائے گا جنت اندر۔ نکاح کیوں ہوئے گا؟ یہ نکاح کرنا ہے تے برات لے کے جانی پے گی، کتے کچھ بول روپڑی صاحب فرمان لگے جی نکاح کرانا ہے مربی تے برات لے کے جانی پے گی، کچھ بولو کتے ذرا پیار نال بولو کتے جہنم اندر۔ مرزا دا مربی غصے جا کے آدھا لئی جائیں گے روپڑی صاحب فرمان لگے لئی تے جاؤ گے تے جے سورے نے اتھے ہی رکھ لیا، لئی تے جاؤ گے جے سورے آگے بس چلو آیا انہوں 4 دن رکھ لئیے پیو دے جو آیا ہے، جنہوں کو روٹی چھوٹی پانی کھوا لئیے خدمت کر لئیے ساڑھے کول جو ہے۔ مرزا قادیانی جھوٹ بولتا رہے ہے، جھوٹ بولنے نے کئی جھوٹ بولنے نے تو جھوٹا ہونا ثابت ہے، بلکہ میں مرزائیہ نو کہاں گا کہ جس نو تسی گناہ دے ہو ساڑھا تعریف چھوڑ دو، جس نو مرزائی مذہب دے مطابق گناہ کیا جاندہ ہے، کوئی مرزائی اپنے مذہب دے مطابق چیز نو کہے یہ گناہ ہے، ساڑھے نزدیک یہ گناہ ہے، اس گناہ نو چڑھ دے لے کے لے آوے، جو وہی گناہ مرزے اندر موجود نہ ہوئے تو کبھی ہم ممبر پہ نہیں چڑھے۔ ہر وہ گناہ جس کو مرزائی کہتے ہیں یہ گناہ ہے وہ مرزے میں موجود ہے۔ ہمارا نبی فقد لبست فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ نبی علیہ السلام نے اپنی ذات نو پیش کیتا مکے والوں فقد لبست فیکم عمرا، مرزا تے ایک دن نہیں پیش کر سکتا، او دا بیٹا آپاندہ رات نو کئی خدمت واسطے مستورات او دے کمرے چ رہ دیا سن، مٹھیاں پر دیا سن حضرت صاحب، جڑا غیر مارما عورتوں کو مٹھیاں پر آندا ہے، بولو نبی کی تو ولی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی شے نہیں ہوندا، وہ انسان درندہ ہوندا ہے، انسان نہیں ہوندا، تسی نبوت دے درجے تے فائدہ کر دیو۔ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام اپنے حجرہ پاک اندر موجود، اور ان دروازہ کھٹکے سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا میں دروازہ کھولیا وے کہ خاتون آئی آندی ہے میں محبوب علیہ السلام دیوتے ایمان لے آنا چاہنی ہوں، مسلمان ہونا چاہنی ہوں، کلمہ پڑھنا چاہنی ہوں، بیعت کرنا چاہنی ہوں، میں انہوں اپنے کول بٹھا لے کے پردہ لٹکا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حجرہ پاک اندر ایک چادر پردہ لٹکیا ہوندا سی، جے مرد آ جاندے حضور نوں ملن واسطے ملاقات لئی
صحابہ حضرات تشریف لے آندے محبوب علیہ السلام اس پردے دے اس طرف ہو جاندے صحابہ بیٹھ جاندے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ پردے دے پیچھے پردے اندر چلیاں جانیاں جے مستورات آ جانیاں تے اما جی عائشہ کول بیٹھ جانیاں نبی علیہ السلام پردہ لٹکا دیندے آپ پردے دے پیچھے ہو جاندے او خاتون آندی ہے میں پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا بیعت کرنی ہے فرمان نبی علیہ السلام اس چادر دے پیچھے پردے دے پرلی طرف آپ تشریف فرمانے اگر تو بیعت کرنا چاہنی ہے کر لے عورت نے سمجھا کہ بیعت واسطے ہاتھوں تے ہاتھ رکھنا ضروری ہے نبی علیہ السلام والے عورت نے پردے دے مگروں چادر دے مگروں کر کے ہاتھ بڑھائے نبی علیہ السلام وال اما جی عائشہ فرمان جدوں اس نے ہاتھ پیغمبر وال کیتا محبوب بولے فرمائشہ اس عورت نے مخاطب نہیں کیتا واہ حیا پیغمبر دا واہ عزت پیغمبر دی واہ عصمت پیغمبر دی فقد لبست فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون نبی کتنا معصوم ہوندا ہے نبی کتنا پاکیزہ ہوندا ہے نبی کتنا گناہ تو پاک ہوندا ہے نبی کتنا غلطی تو پاک ہوندا ہے پیغمبر دی ذات کتنی معصوم ہوندی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جی محبوب جی اس عورت کو کہو اپنا ہاتھ پیچھے کرے میں محمد غیر عورتاں دے ہاتھ ہوتے ہاتھ نہیں رکھیا کردا پیغمبر معصوم ہوندا ہے پیغمبر معصوم ہوندا ہے گناہاں تو پاک ہوندا ہے غیر عورتاں دے نو مس پیغمبر اللہ دا نبی جڑا ہے وہ نہیں کردا ہوندا ایک اور عورت آئی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر بیمار ہے تو یاد فرما رہے آؤ ساڑھے گھر اندر دعائیں فرما دو میرے شوہر کو کوئی دم فرما دو کوئی دعا کر دو بیمار ہے تو یاد کر رہی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو چلی جاتے میں آ جاواں گا عورتاں دی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نال ہی لے کے جانا ہے فرما نہیں تو چلی جا میں آ جاواں گا وہاں دی میں نال لے کے جاؤں گی محبوب فرما دے تیرا شوہر وہی ہے جدی اکھ دے اندر سفیدی تیرا شوہر وہی ہے جدی اکھ دے اندر سفیدی ہے اکھ دے اندر سفیدی ہے عورتاں دی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر تے ٹھیک ہے اور یا اندر کوئی سفیدی نہیں فرمایا جا دیکھ تیرے شوہر کی آنکھوں میں سفیدی ہے عورت دوڑ پڑی لگتا ہے میرے آن تو بعد میرے شوہر دی اکھاں خراب ہو گئی نے گھر دوڑی ہے جا کے ماں اپنے شوہر دی اکھاں نو چیک کر رہی ہے اکھاں تے ٹھیک نے حضور فرماندے سن تیرے شوہر دی اکھاں سفیدی ہے اجے اکھاں ویکھ کے رہی ہے مگروں محبوب تشریف لے کے دروازہ کھٹکایا عورت نے دروازہ کھولیا یا رسول اللہ میں تے تہاڈی بات سن کے جلدی دوڑی کہ میرے شوہر دی اکھاں خراب ہو گئی ہیں اکھاں تے ٹھیک نے اکھاں کوئی سفیدی نہیں آپ نے فرمایا اللہ دی بندی ہے ہر اکھ دے اندر سفیدی تے ہوندی ہے یا رسول اللہ پھر تساں مینوں کیوں بھیجیا فرمایا تو اصرار کر رہی سے کہ میں نال چلاں میں غیر عورت نال گلیاں وچ نہیں چلیا کردا ہوں پیغمبر معصوم ہوندا ہے پیغمبر پاک ہوندا ہے پیغمبر معصوم ہوندا ہے پیغمبر پاک ہوندا ہے کوئی مرزائی جڑا اپنے محدث نو اپنے مسیح موعود نعوذ باللہ جڑے دعویٰ کردا رہے ہے کہ میں نبی ہاں تے میں اے درجہ مقام کوئی ہے مرزائی جڑا اودی عصمت نو ثابت کرے او دے گناہ تو پاک ہونا ثابت کرے گناہگار اسی ثابت کرنے ہیں خطا کار اسی ثابت کرنے ہیں شرابی اسی ثابت کرنے ہیں زانی بدکار اسی ثابت کرنے ہیں جھوٹ بولنا اسی ثابت کرنے لئین ہونا سی ثابت کرنے پھر سنیے نبی کون ہوندہ ہے فقد لبست فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون نبی گناہاں تو پاک ہوندہ ہے معصوم ہوندہ ہے مرزا گناہگار ہے مرزا خطا کار ہے مرزے دے اندر ہر عیب تے ہر نقص موجود ہے لہذا نبوت دے میں یاردہ نہیں نبوت دے مقام تے آن دے لائق نہیں انہوں عام انسان کہنا گناہ ہے ولی کہنا گناہ ہے انہوں مولانا کہنا گناہ ہے انہوں صاحب کہنا گناہ ہے انہوں ہر عزت احترام دینا گناہ ہے یاد رکھئیے مرزائی عام کافر نہیں مرزائی مرتدین دے اندر داخل و شامل نے مرزا مرتد ہویا اسلام تو مرتد ہویا اسلام چھوڑ کے اس مذہب اختیار کیتا ہے اسلام چھوڑ کے نبوت اس نے دعویٰ کیتا ہے مرتد ہو گیا ہے وہ دے منن والے امدار ہے مرتدین دے اندر آگا نے اور واجب القتل مرتد دی ہے یہ سزا ہے کہ واجب القتل سرطن سے جدا جڑے گستاخ رسول دی سزا ہے بولو وہی مرتد دی سزا ہے جنہیں دین نو قبول کیتا ہے پھر کفر کیتا ہے وہ دے مرتد دی سزا قتل ہے اسی واسطے دے جاوید غامدی نو سپیشل تیار کیا گیا اور میڈیا پر لایا گیا اس کو
मारूफ करवाया गया, उससे ये सजा जनाब पूरे मुल्क में फैलाई गई कि मुर्तद की सजा कत्ल नहीं है, ला इकराह फी दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। ऐसी आयात पेश करके उसने इर्तिदाद की सजा का इनकार किया है ताकि मिर्जाइयत के रास्ता हमार किया जा सके। इनकी तो उलमा इर्तिदाद की तरफ न बढ़े, इनके मुर्तद होने की सजा जनाब जो कहीं कायम न हो जाए, तय्युन न हो जाए। क्यों? जब मिर्जइयों को काफिर करार दिलवाया गया, जिसका हजरत हजादी साहब जिक्र फरमा रहे थे, उस दिन कई दिन ये बात चलती रही। उलमा ये चाहते थे, उलमा की ये ख्वाहिश थी, उलमा का ये फतवा था, उलमा का ये इरादा था, उलमा का ये मुतालबा था मिर्जइयों को मुर्तद करार दिया जाए। लेकिन उस वक्त के हाकिम जुल्फकार अली भुट्टो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते थे काफिर मनवा लो, मुर्तद अगर मनवाओ तो फिर तुम सजा का मुतालबा करोगे, सजा का मुतालबा होगा तो मुल्क में बदअमनी होगी, जब इनके खिलाफ कत्ल गारत शुरू हो जाएगी, लिहाजा काफिर मनवा लो। उलमा नहीं चाहते थे कि सिर्फ इनको काफिर मनवाएं, लेकिन जब उलमा ने समझा कि ये भाग जाएंगे और ये असम्बली इस अंदाज में मुर्तद नहीं करार देगी, तब जाके कुफर पे उलमा राजी हुए कि पहली बुनियाद तो रखो, कुफर तस्लीम हो जाएगा फिर आगे बढ़ेंगे। तो उलमाए किराम काफिरीन अपने हिस्से का काम कर गए हैं। आज मिर्जाइयत फिर अपना सर उठा रही है और कहते हैं कि हमने मुसलमान डिक्लेयर होना है, और उसी का सिलसिला तुम्हारे इल्म में होगा कि पिछले सदर ने एक दस्तखत करवाए थे कि किसी का मुसलमान को आपने काफिर नहीं कहना। ये कलामिया जारी हुआ था, सदारती एक हुक्म जारी हुआ था, उसके अंदर ये साजिश जनाब तय पा रही है कि मिर्जइयों को मुसलमान करार दिलवा दिया जाए और इनके लिए रास्तों को खोला जाए, इनको अक़लियत मनवाया जाए, इनको काफरों के हकूक दिए जाए। हालांकि ईसाइयों को अक़लियत के हकूक हासिल है, यहूदियों को अक़लियत के हकूक हासिल है, हिंदुओं को अक़लियत के हकूक हासिल है, और काफिर को अक़लियत के हकूक हासिल है। हम मिर्जाइयत को अक़लियत नहीं मानते, हम मुर्तदीन मानते हैं। इनकी सजा कत्ल है, शरीयत इस्लामिया पर फर्ज है। शरीयत इस्लामिया की रोशनी में हुकूमत के लिए फर्ज है कि इनकी शरीय सजा लागू की जाए, इनके इर्तिदाद को तस्लीम किया जाए, इनको अक़लियत के हकूक हासिल नहीं है। आप काफिर और दर्जे के हैं, ये और दर्जे के हैं। ईसाई के साथ लेन देन मामलात, उठना बैठना, खाना पीना शरीयत में जवाज मौजूद है। उनका सबिया हलाल है, हम उनका सबिया खा सकते हैं, अहले किताब की औरतों से निकाह कर सकते हैं। ये यहूदियों ईसाइयों अहले किताब के मसाइल है शरीयत में, लेकिन मिर्जइयों की औरत से निकाह नहीं हो सकता, मिर्जई मर्द से मुसलमान बच्ची का निकाह नहीं हो सकता। तुम्हारे इल्म में है कि खातून ने बहावलपुर की अदालत में जनाब दावा दायर किया था, ये 1974 से पहले की बात है, मिर्जइयों के काफिर करार देने से पहले की बात है। अहले हदीस को अपनी तारीख को याद रखो, एक अहले हदीस खातून अभी इस मुल्क में मिर्जई काफिर करार नहीं पाए थे, तो एक औरत का निकाह हुआ मिर्जई से, या मुसलमान था तो मिर्जई मजहब को इख्तियार किया, औरत ने दावा बहावलपुर की अदालत में किया कि ये मेरा मर्द है, शौहर है, मिर्जई हो चुका है, मैं मुसलमान हूँ, मेरा इससे अब निकाह नहीं रह सकता। उलमाए अहले हदीस कहते बहावलपुर के अंदर उस औरत को दलाइल मुहैया किए, उसके वकील को दलाइल मुहैया किए। अभी 1974 नहीं आया था, अभी मिर्जई काफिर करार नहीं पाए थे, तो उस वक्त औरत ने दावा दायर करके मिर्जाइयत के कुफर की पहली बुनियाद उसने रख दी थी। जब बहावलपुर की अदालत ने फैसला किया था मिर्जई काफिर है, इसका मुसलमान इस औरत से निकाह फसक है, निकाह टूट गया, निकाह खत्म हो गए। जब ये फैसला हुआ फिर उस औरत के साथ दूसरा निकाह जिसने किया उसे जमाना जानता है। मुहद्दिसुल असर अल्लामा सुल्तान महमूद जलालपुर पीर वाली शख्सियत ने उस खातून से निकाह किया था जिस खातून ने मिर्जई से नस्काए फस
मकसद अदालत से करवाई थी और इस बुनियाद पर करवाया था, निकाह तोड़वाया था कि ये काफिर है, मैं मुसलमान हूँ, ये मुर्तद हो चुका है, मैं मुसलमान हूँ, मेरा 100 बंदे से निकाह कायम नहीं रहा। अदालत ने हम इस्लाम के मौक़िफ़ को कबूल किया, उलमा के मौक़िफ़ को कबूल किया। आज हमें फिर आवाज़ तारीख पुकार रही है, हमें मैदान अमल में निकलना पड़ेगा, मिर्ज़ाइयत कादियानियत के रास्ते को रोकना पड़ेगा। ये हिंदू जब सिखों की आड़ में ये करतारपुर के बॉर्डर जो खोला गया है ताकि चंद सालों बाद मिर्ज़ाई यहाँ से आए और जाए, कादियान यहाँ से 40 किलोमीटर के फासले पर है। मिर्ज़ाइयों के लिए आसानियाँ पैदा की गई हैं। इस दौरे हुकूमत में आज अहले हदीस और तारीख आपको बुला रही है और आज मुझसे यह है, वादा करो कि हम इंशाअल्लाह खत्म नबूवत के अकीदे के लिए जो भी क़यादत आवाज़ देगी हम इंशाअल्लाह अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे। कदम बढ़ाओ, तुसी कदम बढ़ाओ, चनियोट वालो तुसी कदम बढ़ाओ, हम तुसी वतोला हम तुम्हारे ये तो सुनने जो बुढ़े हो गए हैं, तुसी बताओ असी तुहाडे पीछे। तुसी अलामा साहब को भी कहा था तुमने यहीं पर करना पड़ो, हम तुम्हारे साथ है, वो बड़ा आ गया, तुझ देते ही आओ फिर बढ़ाए कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो ना। इस दौरे हुकूमत में मिर्ज़ाई सर उठा रहे, कभी एक को उतारते हैं फिर किसी और कादियानी को लगा देते हैं, उसको उठाते हैं फिर किसी और को लगा देते हैं। फ्रांस के सफीर को उन्होंने वादा किया हम 2 महीनों में भगा देंगे, यहाँ से निकाल देंगे, निकाला है नहीं। अब फिर 2 महीनों का उन्होंने टाइम लिया कि 20 अप्रैल तक हम निकाल देंगे। क्या समझते हो कि ये निकालने के लिए तैयार है? ये नहीं है। रातों रात कानून बदलवाने की कोशिश करते हो सेनेट के इलेक्शन के लिए, तो ये नहीं हो सकता। फ्रांस के सफीर को तुम नहीं भगवा सकते, उनसे जान नहीं छुड़ा सकते, इसलिए कि वो हुर्मत रसूल का मसला है, पैगंबर की इज्जत और इतरत का मसला है। अगर तुमने ये काम ना किए तो फिर याद रखो हम आ रहे हैं इंशाअल्लाह। नहीं इंशाअल्लाह मन को नहीं बदला, हम आ रहे हैं इंशाअल्लाह, हम आ रहे हैं इंशाअल्लाह। 26 मार्च को हम आ रहे हैं इंशाअल्लाह। कुछ बोलो, हम आ रहे हैं इंशाअल्लाह। मुस्लिम लीग नून जाएगी महंगाई के खिलाफ, पीपल्स पार्टी जाएगी अपने इक्तदार के लिए या अपने लिए, हम जाएंगे इंशाअल्लाह पैगंबर की अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम जाएंगे इंशाअल्लाह। तो साड़ा धरना होने का नहीं होना, 5-5 हज़ार लिफाफा भाई पाक ने वापस भेजो। जब साड़ा धरना होना है तो फिर धरना ही होना है, तो फिर धरना ही होना है, तो इंशाअल्लाह धर के आना है इंशाअल्लाह। को केड़ा केड़ा जाएगा फिर इस्लामाबाद? जेड़ा नहीं जाएगा हाथ खड़ा करे, जेड़ा नहीं जाएगा सारे जाओगे। जेड़ा है वो खलो जाओ, रखे आ जाए, मैं उन्होंने ले जाना होने इंशाअल्लाह। हम आ रहे, ऊंची कहो हम आ रहे हैं इंशाअल्लाह। मरकजी जमीयत अहले हदीस ये पहली दफा जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ इस्लामाबाद का रुख कर रही है इंशाअल्लाह। आपका ये ज़हन है कि हम वक्फ़े अमलाक के जरिए मदारस पर कब्जा कर लेंगे। इमरान खान सुन लो, सब कुछ बर्दाश्त है, मस्जिदों की तरफ मदारस की तरफ निगाह माड़ी निगाह न देखना। हमारी लाशों से गुजर के कोई मस्जिदों की तरफ जाएगा, हमारी लाशों से गुजर के कोई मदारस की तरफ जाएगा। कहते हैं कि मस्जिद मदरसे हम कंट्रोल कर लेंगे, तुमने बनाई है।
بنائی ہم نے، چندہ ہم نے مانگا ہے پوری قوم سے، پوری جماعت سے، پورے اہل اسلام سے، مساجد کو مدارس کو کھڑا کیے، اور تم کہتے ہو کہ ہم اپنی تعویل میں لے لیں گے۔ تم اپنی تعویل میں کیوں لوگے؟ مساجد و مدارس اسی طرح محفوظ رہیں گے جس طرح ہم نے بنائے۔ انشاءاللہ ہم ان کا کنٹرول کسی گماشتے کو نہیں دیں گے۔ یہ کنٹرول اہل حدیث کی مساجد و مدارس ہیں، ہم اس میں کسی کو گھسنے اور کسی کے آرڈر اور بار گورنمنٹ نہیں لکھنے دیں گے۔ وہ اور تھے جنہوں نے بار گورنمنٹ لکھنے دیا، ہم ایسا نہیں لکھنے دیں گے انشاءاللہ۔ مدرسے لے لیں گے، منہ ایک مدرسہ تو جا کے لے گئے دربار لو، تو دربار دیتے ہیں سرکاری عملات، ان کو سنبھالو، بابے فریدہ دربار سنبھال، سالے پشرن سنبھال۔ پہلی دفعہ بدبخت بندہ دیکھا ہے، پہلے سنے تھی پیر جڑے نے وہ مرید نہیں لے جانے، پہلی بار یہ دیکھا مرید پیر نہیں لے گئے، غیرت نو سارے کٹھے، سمجھ ہی نہیں ہے اسلام کی، دین کی، شریعت کی۔ تم اسلام کے خلاف بولتے ہو، دین کے خلاف، حیا کے خلاف۔ مساجد ہم لے لیں گے، مدارس ہم لے لیں گے، اور شہر لین والی کو نہیں رہی تو کو مساجد رہ گئی ہے تیرے کو اپنے 16 سنبھالے نہیں گئے، اپنے بندے سنبھالو، 16 کدے گئے نہیں جڑے کل وقت انشاءاللہ کو نہیں نظر، تیرے کو اپنے بندے سنبھالے نہیں جانتے، تو مسیطہ سنبھالنے لگا ہے۔ مسجدیں ہماری ہیں، مسجدوں والوں کی مسجدیں ہیں، ہم ان مسجدوں کی طرف کسی کو نہیں دیکھنے دیں گے انشاءاللہ۔ چلو گے پھر؟ چلو گے پھر؟ آج ہی اسی وقت جو اسلام آباد میں ہمارے ساتھ جا کے بیٹھ جائے گا وہ آگے آ جائے گا۔ ابھی اسی وقت وہ بندہ جو اسلام آباد میں ہمارے ساتھ دھرنے پر بیٹھے گا، میں بھی بیٹھوں گا، آپ بھی بیٹھیں گے، وہ بندے نکل آئے، پتہ لگے کتنے ہیں۔ نکلو شاباش، ہن بندے پھنسے ہو نا، نکلو جی ہم تمہارے ساتھ۔ انہاں دے تے نام لکھو نا جی، اے نام لکھو انہاں دے جنہ جنہ فقات اللہ جنہ جنہ آمنا آ جاؤ۔ بیڑا محمد والا، بیڑا محمد والا لیندا جے تاریاں، جن جن اسلام آباد جانا کر لو تیاریاں۔ لکھاؤ نا، لکھو جو جڑا غائب ہو گیا، جینا مرنا انشاءاللہ سب کا اکٹھا ہوگا۔ ہم انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اسلام آباد سے اپنی باتیں منوائے بغیر، عمران خان کو بھگائے بغیر واپس نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ جلدی کرو، لکھو تسی آنو اہل حدیث باندھے نہیں، اہل حدیثہ تو اٹھنا ہی نہیں انشاءاللہ۔ اہل دے نام لکھو، اسا اسلام آباد جانا ایسے لکھاؤ نا جی، تسی اس پاسے میں تقریر نہ کرے تھوڑا اسلام آباد کر سکتے۔ ہاں اتنے میں راسا تقریر روزانہ راتی سنا سا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ نبی ہوندا ہے جڑا سب تو زیادہ خوبصورت ہوئے، پیغمبر ہوندا ہے جنہوں کون بناوے پیغمبر، اللہ رسول ہوندا ہے جڑا گناہاں تو پاک ہوئے، معصوم ہوئے، کون ہے گناہاں تو پاک معصوم؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک، اتنے گناہاں تو پاک، اتنے گناہاں تو پاک، اتنے گناہاں تو پاک۔ نبی علیہ السلام کہ میں عقیدت محبت یہ کیا کرنا، ساری دنیا نو حکم ہے کہ وہ گناہ دے قریب نہ جائے، گناہ نو حکم ہے میرے محمد دے قریب نہ جائے۔
गुनाह नू हुक्म है मेरे पैगंबर दे करीब ना जाए, गुनाह नू हुक्म है मेरे मुस्तफा दे करीब न जाए। एक हदीस सुन लो, इबार नामी शख्स है जिन्हें नबी अलैहिस्सलाम दी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नेज़ा मारिया सी और उसी वजह तो जख्मी हुई सन। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सल्लल्लाहु अलैहा पैगंबर अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी बेटी। पैगंबर की बेटियां कितनी थी बोलो, ऊंची बोलो, बेटियां कितनी थी? 4 थी रसूलुल्लाह की बेटियां। या अय्युहन नबी कुल्ले अज़वाजिक व बनातिक, जिवें अज़वाज मुतहरात लई जमा दा सीगा बयान होया है, एवें व बनातिक पैगंबर की बेटियों के लिए जमा का सीगा बयान हुआ है। आप से सुन लो, क़यामत दा दिन होएगा, पैगंबर दी 3 बेटियां तुहानू जन्नत नहीं जान देणगियां, तुम्हारे कुर्बान पकड़ेंगी। तुमने रसूलुल्लाह की बेटियों का इनकार किया है। सुन लो, अहले बैत हमारी आंखों का तारा है। जो अहले बैत को नहीं मानता मुझे मुसलमान नहीं मानते। ये सईदा ज़ैनब है, दुखी है, खास नबी अलैहिस्सलाम की बेटी है। ये देख कब्र अंदर माबू उतरे, फरमाया ये मेरी अफजल तरीन बेटी है, इस बेटी को मेरी वजह तो तकलीफ पहुंचाई गई है। रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सईदा ज़ैनब नू इसने नेज़ा मारिया। पैगंबर ने फरमाया मेरे साहबा हर काफिर नू छड़ देने काबिल माफी है, इल्तिबार नू नहीं छोड़ना, इनू जिथे वेखो कत्ल कर दो। फतह मक्का दे मौके ते सहाबा इकराम फरमाते ने इनू पता चल गया, छुप गया है। अचानक इसनू किसे दसिया यार तू नबी अलैहिस्सलाम को चला जा, बड़े रहमत लिल आलमीन ने, जे तू चला जाएगा पैगंबर अलैहिस्सलाम तेनू कुछ नहीं कहणगे। इन्हें मुंडा सा मारिया, मुंह नू छुपाया। अचानक नबी अलैहिस्सलाम दे सामने आके मुंडा सा खोलिया है, कहने लगा महबूब जी बड़े बड़े गुनाहगारां नू माफ कीता, जे मैनू भी माफ कर दियो। नबी अलैहिस्सलाम खामोश रहा, अखां मुबारक झुका लईयां। हो सकता है कोई सहाबी उठे इसनू कत्ल कर दे, क्योंकि मैं जो किया होया है जिते वे कोई बाहर नू कत्ल कर दे हो। अब कुछ देर इंतजार करते रहे। सहाबा इकराम फरमाते ने असी इस वास्ते ना उठे कि जे मरवाना होया कत्ल करवाना होया पैगंबर दोबारा हुक्म अरसाद फरमाणगे, असी इस इंतजार इस पैगंबर हुक्म करनगे मार देंगे, क्योंकि महबूब दी महफिल मजलिस अंदर आया होया है। पता मुनासिब फैसला की होंदा है। महबूब अलैहिस्सलाम ने कुछ देर बाद निगाह उठाई, फरमाया बाहर जा तेनू भी मैं माफ कीता है। जदों माफी मिल गई है वापस पलट गया है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया मेरे साहबा जदों मेरे सामने आया सी तो दिल मुंडा सा खोलिया, तुसा पहचान के मारे क्यों नहीं? मैं जो क्या सी जिते वे को कत्ल कर दो, इसी वास्ते तो मैं इंतजार कर रहा था। या रसूल अल्लाह असा समझिया दोबारा हुक्म करोगे ते तां कत्ल करना है, असा इस वास्ते कत्ल नहीं कीता। जे तुसा मरवाना सी तवज्जो करना, जे तुसा मरवाना सी, जे तुसा कत्ल करवाना सी। महबूब अलैहिस्सलाम अर्ज कर लगे साहबा जे या रसूल अल्लाह तुसा कत्ल करवाना सी आहिस्ता जिहा तुसी अख दा इशारा फरमा देंदे असी कत्ल कर देंदे। आपने फरमाया मेरे साहबा सुन लो, जेड़ा नबी हुंदा है वो अख दे इशारे नाल बंदे नहीं मरवाया करदा। पैगंबर किसे नाल धोखा नहीं कीता करदा, पैगंबर किसे नाल गलत बयानी नहीं कीता करदा। पैगंबर मासूम है, गुनाहों से पाक है, मेरे अंदर हर नक्स मौजूद है, हर गुनाह मौजूद है। मैं दावत दी है कि मिर्जाइयत जिन्हों गुनाह समझी है हर वो गुनाह मिर्जे दे अंदर मौजूद है। आइए पेश कीजिए असी मिर्जे दे अंदरों साबित करने ए भी गुनाह मौजूद है, ए भी गुनाह मौजूद है, ए भी गुनाह मौजूद है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। पैगंबर सिराज मुनीरा सूरज चमकदा होया, सूरज जदों सूरज चढ़ जाए फिर कहते और नबी दी लोड़, और नबी दी लोड़ नहीं रहती। जवानों जेड़े मेरी आवाज के हथे तशरीफ ले आए हो अपना नाम लिखवा दीजिए, अपना रिकॉर्ड महफूज करवा दीजिए। जमात लई, मसलक लई, इज्जत खत्म नबुव्वत लई इंशाअल्लाह लड़ांगे जिस तरह लड़ने का हक होंदा लड़ेंगे इंशाअल्लाह, जैसे लड़ने का हक होता है निकलेंगे, जैसे निकलने का हक होता है निकलेंगे। और जहाँ समझ लेना ये अकीदा खत्म नबुव्वत है, तहफ़्फ़ुज़ है, निकलना बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी सादत है। इतनी सादत है नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ात दे बारे इस्लाम इतना सास है, इतना सास है, इतना सास है अदब का, एहतराम का। पैगंबर की ज़ात के बारे में जर्रा तौहीन, जर्रा तनकीस इस्लाम बर्दाश्त नहीं करता।
لکھا ہے محدثین کرام نے اگر نبی علیہ السلام کے تھوک مبارک کا ذکر ہونا تھوک مبارک کا لیکن نہ یہ میری بات محدثین لکھتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے تھوک مبارک کا ذکر ہو بندہ مجلس میں محفل میں بیٹھا تھوک کا ذکر آئے نا لعاب کا تھوک کا بلغم کا ذکر آئے تو بندہ کہنا یار کھانے پینے کا وقت ہے مجلس میں بیٹھے آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں تھوک کی بلغم کی بات کر رہے ہیں یہ بات نہ کریں محدثین نے لکھا ہے اگر پیغمبر کے تھوک مبارک کا ذکر ہو رہا ہو آپ کے لعاب پاک کا ذکر ہو رہا ہو اور کسی کے بندے کے دل میں تھوک مبارک پیغمبر کے واقعہ حدیث سن کے کرات آ جائے پھر بھی وہ بندہ مسلمان نہیں اتنا حساس ہے معاملہ پیغمبر کی عزت کا حرمت کا جانتے ہو یہاں تو نبی علیہ السلام کی ذات کی شان کی مقام کی رائے روز توہین ہوتی ہے اور توہین کرنے والے آج ایوانوں کی جناب محلوں میں بیٹھے ہیں سن لیجیے یہ اتنا حساس مسئلہ ہے ہم تو پہرے دار ہیں اللہ کی قسم محفل لگی ہوئی الدرر الکامنہ امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے الدرر الکامنہ عربی زبان میں اس کتاب میں امام ابن حجر نے ایک واقعہ لکھا ہے یہودی عیسائی مسلمان اکٹھے محفل و مجلس میں بیٹھے تھے تو ایک عیسائی نے حضور کی شان کے خلاف کوئی بات کہی قریب ہی قلعے پر کتا بندھا ہوا تھا صحیح سند سے یہ واقعہ موجود ہے کتے نے بھونکنا شروع کر دیا رسی توڑانا شروع کر دی حتیٰ کہ رسی توڑوا کے اس بندے کی طرف بھاگا بندوں نے اٹھے اور کتے کو پھاڑ لیا پھاڑ پھوڑ کے باندھ دیتا کہنے لگے یار تو حضور دی توہین کی تھی تیرے خلاف کتے نے بھونکیا کتا کہاں تیرے والا آیا اسے کتے نے کی پتا حضور کون نے حضور دی شان کی ہے ویسے اتفاقی ہویا ہے انہیں پھر دوبارہ الفاظ دہرائے کتے نے پھر رسی توڑوائی اور چھلانگ ماری ہوتی گردن میں منہ ڈالا اس وقت تک چھوڑا نہیں جب تک گستاخ مر نہیں گیا کتا بھی نہیں برداشت کرتا پیغمبر کی توہین اور دوسری بات اس واقعے سے ایک اور بھی ہے تم جاؤ گھروں میں بیٹھ جاؤ سو جاؤ کچھ بھی نہ کرو اللہ اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کتوں سے بھی کروا لے لیکن ہم تو مسلمان ہیں اور اہل حدیث ہیں ہمارے جیتے جی مرزائیوں کو عام سیٹوں پر پہنچا دو تم حضور کے گستاخوں کو جانتے ہو مرزا کون ہے اہل بیت کی توہین اس بدبخت نے اتنی کی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں اس نے بکواس لکھی ہے کہتا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی گھڑتی میں خواب میں کئی مرتبہ سویا اتنا جھوٹا انسان قذاب انسان ہے اتنا ملعون اور گستاخ انسان ہے کہتا ہے تم حسن و حسین کو لیے پھرتے ہو ہر وقت میری جیب میں 100 حسین رہتا ہے جو حسین کام نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے ہم حسین ابن علی سے محبت کرنے والے آل رسول سے محبت کرنے والے اہل بیت سے پیار کرنے والے جو اہل بیت کو نہیں مانتا توہین کرتا ہے مرزے کو پوچھ پڑھ کے دیکھ لو میرے شیوخ نے بیان کیا رب کے بارے میں رسول اللہ کے بارے میں نبیوں کے بارے میں اولیاء کے بارے میں قرآن کے بارے میں حدیث کے بارے میں صحابہ کے بارے میں آل بیت کے بارے میں کوئی ذات اس بدبخت سے محفوظ نہیں رہی اور تم ان کو اعلیٰ عہدوں پہ پہنچاؤ اور کہو کہ ہم اس قانون کو بدل دیں گے یہ تمہاری خام خیالی ہے ٹماٹر 600 کے کر دو کلو برداشت ہے پیغمبر کی عزت کے خلاف کوئی جملہ برداشت نہیں ہے پاکستان ہمیں بہت عزیز ہے یہ بھی ہماری بات لکھ لو پاکستان ہمیں عزیز ہے پاکستان ہمیں پیارا ہے بہت پیارا ہے پھر لکھ لو ہماری بات پاکستان ہمیں پیارا ہے بہت پیارا ہے بہت پیارا ہے لیکن نبی کی عزت سے زیادہ پیارا نہیں ہے سارا جہان بات میں ہے سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی رہے اصحاب رسول کی توہین ہوتی رہے اور تم کہو کہ تم چپ رہو خاموش رہو یہ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ ہم اسلامی اقدار کی مساجد کی مدارس کی اہل علم کی اہل اپنے علماء کی اولیاء کی پیغمبر کی ذات عزت اور حرمت کے دفاع کے لیے ہم انشاءاللہ آ رہے ہیں انشاءاللہ بولو ہم آ رہے انشاءاللہ یہ سارے ٹور پر بھی اتنے ہی کافی ہے انشاءاللہ 313 چنیوٹ جو ہی ہو جانے انشاءاللہ دیکھ لو تے مرنے رہنا پڑنا انشاءاللہ تے چھولے کھانے پڑنا انشاءاللہ بادام کھا کے وقت گزارنا پڑنا انشاءاللہ کھجورا کھا کے وقت گزارنا پڑنا انشاءاللہ شیلا شول کھانے پڑنے
وہاں شاسو گیس بھی ہوتی ہے، برداشت کر لو گے؟ چنے برداشت کر لو گے؟ بھوک اگر برداشت کرنی پڑی کبھی اس طرح بھی منظر آ جاتا ہے پیغمبر کی عزت اور مت کے لیے. انہوں نے تبوک کے صحابہ کو بلایا، فرمایا مک گیا جے سارا کچھ، خوراک راشن ختم ہو گیا جے. اللہ کی قسم تب ہم تک دین پہنچا ہے، ہم نے تو دین کے لیے کچھ نہیں کیا. صحابہ نے اونٹوں کو ذبح کر کے اوجری میں جو پانی محفوظ تھا نا وہ پی کے جان بچائی. اوجری کے اندر نچوڑ کے نا گوبر کو، جو اس میں پانی تھا نا وہ پیا صحابہ نے اسلام کے لیے. تب تک پہنچا ہے ہم تک اسلام، تب تک یہ عقیدہ ہم تک پہنچا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ خوراک ختم ہو. کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ پیچھے وقت ہے، پیچھے سکول کھلے ہوئے، پیچھے معاملات نے، گھر میں بال بچے بھی ہوتے ہیں خرچ نہیں، سب کچھ حضور کی عزت پہ قربان ہے. کبھی اس طرح بھی نکلنا پڑتا ہے، کبھی سن لو. نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا خواتین کی ڈیوٹیاں ہوتی تھی، مرم پٹی کے لیے جہاد میں کچھ جاتی تھی. ایک عورت کو کہا، بوڑھی عورت تھی بڑی عمر کی، آپ نے بھی جاننا ہے. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے کو 2 بکریاں ہارے 2 سلائیاں میرے جتنا کوئی چیز اندیاں بندیاں کوئی دریاں کھیس کوئی چادرہ میں بناتی ہوں، 2 سلائیاں ہیں میرے گھر میں، اور میرے گھر تشاہ کو نہیں تو انہوں کون سنبھالے گا. فرمایا جانا ہے. ٹھیک ہے یار، گھر سے نکلیے کہنے کنڈی ماری کر دی، یا اللہ تیرے نبی کے کہنے پہ جا رہے ہوں، بکریاں تو آپ ہی سب سلائیاں میری پہیاں نے بکریاں پہ رہ دی حفاظت کریں، یہ تیرے حوالے پہ جا رہے ہیں. جب تک واپس نہیں آئی بکریوں کو فرشتے پٹھے ڈالتے رہے. ایمان پیدا کرو، غیرت پیدا کرو، امیت پیدا کرو، کچھ نہیں ہوتا. اللہ پچھلوں کو رسوا نہیں ہونے دے گا، تمہاری عزتوں کی اللہ حفاظت کرے. اس لیے نبی علیہ السلام جو اللہ کی راہ میں جائے مجاہد، اس کے پیچھے اگر کوئی بیوی بیٹی کے ساتھ خیانت کرے اس کے اتنا ہی گناہ ہے جتنا ماں کے ساتھ بدکاری کا گناہ، کیونکہ وہ مجاہدین ہیں، ان کی حرمت کا انہوں نے پچھلوں نے خیال رکھنا تھا، انہوں نے ان کی خیانت کی ہے. مجاہدین کی جو اللہ کے راہ میں نکلے ہوئے، آپ اللہ کی راہ میں جان رہے ہیں. واپس آئی نہ عورت، دروازہ کھولے، ہاتھ کہ بکری ایک کوئی نہ سلائی ایک کوئی نہ. انہوں نے کہا یا اللہ چنگی حفاظت، کہ تکلفی بھی ایسی اور آپ کے ساتھ. یا اللہ میری بکری میری سلائی دونوں چیزیں واپس کر. کیا نہیں گئی تھی کہ یا اللہ حفاظت کرنا. لکھا ہے علماء نے جب اللہ کے ساتھ دعا بھی کسی کا امر ہوتا ہے نا، حالانکہ اللہ کے لیے امر کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افرغ علينا صبرا. اللہ امر کا صیغہ بندہ بولتا ہے، بے تکلفی کا ایک انداز ہے. یا اللہ میری بکری واپس کر. اور اس وقت تک پھر عورت نے کھانا نہیں کھایا گھر میں بیٹھ کے، جب تک وہ بکری اللہ نے واپس نہیں کی. بکری آئی ہے، اللہ کی راہ میں نکلو تو صحیح. آپ نے فرمایا میرے صحابہ کھجورا موک گئی ہیں، سراشن موک گیا ہے، تو انہیں نہیں کرو روز روز بجائے وانڈ لو 7 کھجورا سارن آ گئی ہیں، 7 سارے صحابہ نے وانڈ تو 7 ونڈیاں نے. ایک صحابی آنے میرے حصے 7 آئی میں گیا ہے خراب، میں اگر اللہ دیاں بھی 7 آئی ہیں تو دے چیئے خراب. حضور نے عرض کرنے بھی یا رسول اللہ اے بٹا جو نہ تبدیل کر دے. ایک جڑی 7 ٹوٹل ہیں دے وچ ایک خراب آ گئی تو پھر میرا حصہ تے گیا. یا رسول اللہ مینوں تقسیم تھوڑی تبدیل کر دو. فرمایا جدوں میں تبدیل کرن نکلیا نا حضور جب پہنچا نہیں تو آیت یاد آ گئی، ما آتاکم الرسول فخذوه. رسول اللہ جو بھی دے لے لو، جو بھی دے لے لو. فرماتے ہیں میں رسول کی دی ہوئی کھجور واپس کرنے جا رہا ہوں. حضور نے فرمایا قرآن کہتا ہے جو دے رسول لے لو. رسول کی ہاتھوں لیے کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، خراب ہے جیسی بھی ہے اس کو لے لیتے ہیں، اس کو کھاتے بھی ہے کیونکہ حضور کے ہاتھ سے لیے. فرماتے ہیں میں نے پھر وہ کھجور خراب جڑی نو کھان لگا. فرماتے اللہ کی قسم جدوں میں پھر کھادی نا کھجور، وہ صحیح کھجوراں جو بھی لذت نہ جڑی اللہ نے وہ لذت پائی. انشاءاللہ نکلو گے تے اللہ تمہیں پریشان نہیں کرے گا. نکلیں گے پھر کتنے ہو گئے بندے؟ 15. یہ نعرہ سارے آکھا ہی قدم بڑھاؤ، یہ صرف انہیں 15 ہی آکھا ہے بھائی. 15 چنیوٹ والوں کافی ہے. اے 15 چ نکل آئے نا انشاءاللہ اسی ایویں سمجھو کہ اسی پہل پہ کر رہے نا. اسی تو 26 بڑی دور ہے، 15 پردہ کرتے ہیں قطرہ قطرہ پھر بڑھنا ہے سمندر.
جسے سوال نکلنا ہے تو پھر انشاءاللہ نکلنا ہے، تو انشاءاللہ نکلنا ہے، تو انشاءاللہ نکلنا ہے، تو واپس تا آنا ہے، یا ہم نہیں یا تم نہیں، انشاءاللہ اسلام کے اقدار کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ، مساجد کے حفاظت کے لیے قانون کے دائرے میں لڑیں گے انشاءاللہ، اقدار اسلام کی حفاظت کے لیے جائیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم جا کے اپنی باتیں منوا کے واپس آئیں گے انشاءاللہ، اسلام کے تحفظ کا انشاءاللہ مضبوط کر کے واپس آئیں گے انشاءاللہ، مساجد و مدارس کے لیے ہماری شرائط جو طے ہمارے علماء کریں گے ہم منوا کے آئیں گے انشاءاللہ، تاکہ آئندہ ہمارے مدارس کے خلاف اور عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کسی کو جرأت نہ ہو کوئی بات کرنے کی۔ یہ مت کہا کرے کہ ہم مسلم لیگ کے لیے جا رہے ہیں یا پی ڈی ایم کے لیے جا رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کے لیے جا رہے ہیں، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، ہر جماعت اپنے مقاصد کے لیے جا رہی ہے، اگر وہ ہم نکلے اور وہ ہمارے ساتھ ہوں، وہ اپنے مقاصد کے لیے ہوں، لیکن ان کے مقاصد میں ہمارا مقصد جو ہے پورا ہو جائے، ہماری جماعت مضبوط ہو جائے، ہماری جماعت میدان عمل میں نکل آئے، ہماری جماعت مدارس و مساجد کی حفاظت کا قدم اٹھا لے، ہمارے جانے سے اگر ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ ہو جائے، ہمارے جانے کی وجہ مساجد و مدارس محفوظ ہو جائیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں، تو ہر کوئی اپنے مقصد کے لیے جاتا ہے نا، پھر ایک دوسرے کو پاؤں، جب مقصد ایک ہو، معاملہ ایک ہی جگہ پر اڑا ہوا ہو تو سارے اپنے اپنے مقاصد پہ نکلیں گے، لیکن نیت جو ہے کہ مطابق مراد ملے گی، نیت کے مطابق ثواب ملے گا، ہم کسی کو بچانے اور بھگانے کے لیے نہیں، ہم انشاءاللہ اسلام کے تحفظ کے لیے نکلیں گے، اور ہماری نیت کے مطابق ہمیں اجر ضرور ملے گا، اور نکلیں گے، ہماری بات پھر لکھ لو، ہم نکلیں گے انشاءاللہ، نکلو گے سارے، جاؤ گے سارے، وہیں رہیں گے انشاءاللہ، اسلام کی بقا کے لیے وہاں رہیں گے انشاءاللہ، اسلامی اقدار کی حفاظت کے لیے وہاں رہیں گے انشاءاللہ، مرزائیت کے انشاءاللہ ارتداد کے لیے اپنی پوری جان تن من تن انشاءاللہ لگا دیں گے، اور اس وقت تک رکیں گے نہیں جب تک اسلامی اقدار کی حفاظت کی گارنٹی ضمانت ہمیں نہیں دی جاتی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے، منتظمین کا انتظام قبول فرمائے، جو نام لکھے ہیں یہ نام ہم محفوظ کر لیں گے، ان کے ساتھ ان ساتھیوں کے ساتھ تسلسل کے ساتھ رابطہ رہے گا، انشاءاللہ ایک گروپ میں ان کو لے آئیں گے، محفوظ رہے گا یہ ان کے نمبر ریکارڈ، اور انشاءاللہ ان کو ساتھ رکھیں گے، اور سارے مل کے ہم انشاءاللہ اسلام کے اقدار کے لیے حفاظت کے لیے نکلیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔